آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھنے والوں کے لیے معجزہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اور عقل دنگ رہ جائے، عقل عاجز ہو جائے مثال دینے سے، یہ معجزہ ہے۔ آج کل یہ ایک لفظ عام ہو گیا ہے، بھئی معجزہ نہ تو اور بچ گیا، یار یہ معجزہ ہو گیا، یہ لفظ سمجھا نہیں، یہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو معجزہ کا لفظ استعمال ہوگا وہ انبیاء کرام کے لیے ہوگا، سمجھا نہیں، کسی اور کے لیے معجزے کا لفظ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ، سننے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ، سمجھا؟ شرم حیا والوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہر ادا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے اعلیٰ اور ارفع ملے۔ توجہ کریں، حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں، مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کو لے کر آئے، 1500 صحابہ کرام، چلو چلتے ہیں عمرے کے لیے، اور مکہ مکرمہ کافروں کے قبضے میں، مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، حدیبیہ مقام ہے، وہاں آپ ٹھہرے، وہاں پانی ختم ہو گیا، پانی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا، توجہ کریں عزیزو، توجہ سے اور محبت سے پورے غور سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالا، اس برتن میں جب ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں سے پانی بہہ رہا تھا، سبحان اللہ کہہ دو۔ پتھروں سے پانی تو نکل سکتا ہے، کوئی محال تو نہیں ہے، پتھروں سے پانی نکلے محال نہیں ہے، محال تو یہ کہ انسان کے جسم سے پانی نکلے، وہ بھی پہاڑوں کی طرح پانی نکلے۔ 1500 صحابہ کرام نے وضو کیا اور پانی بھی پیا، کہہ دو سبحان اللہ، کیا بات ہے عزیز، 1500 صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو کیا۔ انسان کے جسم سے پانی نکلنا یہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لاٹھی لگاتے تو اس سے پانی نکلتا تھا، معجزہ ہے نا، لیکن یہ معجزہ کم ہے، یہ معجزہ بڑا معجزہ نہیں ہے۔ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو معجزہ کم، سمجھا نہیں، معجزہ ہے، لیکن اس جدید دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا معجزہ نہیں، جان کے نکل سکتا ہے۔ بلوچستان اور کوٹا کے علاقے میں، سمجھا نہیں، سرحدی علاقے میں آپ دیکھیں پتھروں سے پانی جسم میں ابل پڑتے، محال نہیں ہے۔ انسان کے پوروں سے پانی نکلے، انسان کے جسم سے پانی نکلے، وہ بھی پہاڑوں کی طرح نکلے، یہ محال ہے، مشکل ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہاں حدیبیہ کے ہی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سمجھا کئی مقام پر ایک کنواں تھا، اس کا نام ہی حدیبیہ تھا۔ ایک کنواں ایسا تھا کہ خشک ہو گیا تھا، بالکل خشک ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا، آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس لعاب کی وجہ سے کنویں کا پانی جو خشک ہو گیا تھا پانی ابل پڑا، پورا اوپر آ گیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، ابل پڑا، کہہ دو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، قم بإذن اللہ، قبرستان پر چلے جاتے اور قبر والے کو کہتے کھڑے ہو جا، قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا، بات کر لیتا۔ معجزہ ہے، جو معجزہ ہے، لیکن اس طرف دیکھیں، معجزہ ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نیا منبر بنایا گیا،
نیا ممبر بنایا گیا. تو پہلے والا ممبر جو کھجور کا تنا تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، بیٹھتے تھے، جب نیا ممبر بنایا گیا تو اس سے رونے کی آواز. سبحان اللہ. نچو جو سبھی جو سبحان اللہ. اس کھجور کے تنے سے، اس لکڑی سے رونے کی آواز عقل کو دنگ کر دیتی ہے نا بات. یہ وہاں روح واپس آ گیا، اس میت میں روح گیا تھا، واپس آ گیا روح. کوئی محال نہیں، مشکل نہیں. یہاں روح تو نہیں ہے، یہ تو جمادات ہے، یہ تو لکڑی ہے. صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے رونے کی آواز سنی، رونے کی آواز. صحابہ کرام نے رونے. یہ معجزہ بڑا معجزہ ہے. درود شریف بلند کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے جسم جان دے دی، احسان نہیں بتلایا، احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں، احسان نہیں جتلایا. فرمایا جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہاری طرف آئی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر جو رسول بھیجا ان میں سے. رسول بھیجا ان میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان کا لفظ فرمایا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا، میں نے تمہاری طرف برہان بھیجا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میری طرف سے برہان آیا ہے تمہاری طرف، دلیل آیا ہے، حجت آئی ہے تمہاری طرف. معراج کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کا سفر رات کے ایک جھٹکے میں ہو گیا. رات کے ایک معمولی حصے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. رات کے معمولی جھٹکے میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، رات کے جھٹکے میں ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش اور کرسی کا سفر، رات کے جھٹکے میں واپس آئے. معراج ہوا. معراج ہوا. ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھا، تالیاں بجائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 40 راتوں کا سفر رات کے معمولی حصے میں ہوا. یہ کیسے ہوا؟ ساتوں آسمانوں کا سفر رات کے معمولی حصے میں، یہ کیسے؟ بتاؤ کھڑکیاں کتنی تھی؟ توجہ کریں. دروازے کون سے تھے؟ کیسے تھے؟ کیا بات ہے بھائی، کوئی چیز ہے کیا؟ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں تو نہیں دیکھا تھا. جب گئے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، تمام انبیاء کرام کے آگے کھڑے ہو گئے، سب کو نماز پڑھائی، سب کی امامت کرائی. دروازوں کی طرف تو نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب یہ سوال کیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ میرا محبوب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا، بیت المقدس کو سامنے کر دیا. وہ ایک ایک سوال کرتے جاتے تھے، آپ جواب دیتے جاتے تھے. آپ دیتے تھے. بتاؤ دوسرا کوئی دلیل؟ دوسرا تمہارا ایک قافلہ ہے، وہ گیا تھا، شام گیا تھا، بدھ کی شام کو آئے گا. آپ نے فرمایا بدھ کی شام کو آئے گا. بدھ کا انتظار، بدھ آ گئی، بدھ بھی آ گئی، ابھی تک قافلہ آیا نہیں. قافلہ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدھ کی شام کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا. سورج کو روک دیا. میرے محبوب کی بات تو سچ ہو جائے، میری محبوب کی بات تو سچ ہو جائے. برہان من ربکم.
ایک ایک ادا معجزہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی حالت تھی، حضرت ابوبکر صدیق آئے، بھوک تھی، سمجھا نہیں، ایسی اتنی بھوک کی حالت تھی، یہ ہوتی تھی کہ لوگ میرے اوپر، میرے سر پر جو اپنے جوتے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے شاید اس کو مرگی کی بیماری ہے، مرگی ہو گئی، مرگی والی جوتا رکھتے تھے سر پہ، یار مرگی، حالانکہ مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک ہوتی تھی، بھوک کی حالت ہوتی تھی، بھوک کی حالت، یہ حالت ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، کسی بہانے سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، تشریح پوچھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، اس وجہ سے میں پوچھوں گا اور مجھے کھانے کی دعوت دیں گے، چلو کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور حضرت ابو ہریرہ پیچھے لگے، آیت پوچھی، حضرت ابوبکر نے بتائی، اور اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ اس کو بھوک لگی ہے کہ میں کھانے کے لیے، ہو سکتا ہے گھر میں کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق بھی آئے، توجہ کریں، حضرت عمر فاروق بھی آئے، ایک آیت کی صحیح آیت، اس کی معنی، اس کی تشریح، آیت پوچھا ہی نہیں کھانے پینے کے لیے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، چاہو عاشق اور محبوب کی رمز ہی اور ہے نا، عاشق اور محبوب کی باتیں ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا حضرت ابو ہریرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا حال میں نہیں جانوں تو کون جانے گا؟ کیا کون جانے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، ابو ہریرہ کو لے آئے، اللہ اکبر، ابو ہریرہ کو لے آئے، دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا، تو ابو ہریرہ خوش ہو گئے، تو دودھ کا پیالہ، بھوک کی حالت ہے، دودھ کا پیالہ مجھے ملے گا؟ جب دودھ کا پیالہ سامنے آیا، کسی نے بھیجا تھا، آپ نے فرمایا صفہ والوں کو بلاؤ، صفہ والوں کو بلاؤ۔ صفہ والے کتنے تھے؟ 60 اور 70، 60-70 کے درمیان ہوتے تھے۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، وہ مسجد نبوی میں ان کو پڑاؤ کیا ہوا تھا، جیسے طالب علم رہتے ہیں۔ بھائی ایک طالب علم آیا، کھانا بھی ادھر آیا، توجہ کریں، کھانا بھی آیا۔ ایک طالب علم ایسا ہے کہ اس کو شدید بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا یہ کھانا جو آیا ہے نا، اس مسافر کو دے دو۔ تو وہ کیا کہ سمجھے گا طالب، کہے گا بھوک تو مجھے لگی ہے، استاد مجھے کھانا دیتا، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کو استاد کے دے رہا ہے۔ محسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلاؤ۔ صفہ والے آ گئے، ایسے گھوم کر چوگرد سے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو پلاؤ۔ سبحان اللہ نہیں کہو بھائی، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہہ رہا تھا یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں گے پینے کے لیے، بجائے اس کے فرمایا ان کو دے دو، پیالہ ہے، کیا بچے گا میرے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حکم تھا، محبوب مصطفیٰ کا حکم تھا، ایک ایک کو پلا رہا ہے۔ ابو ہریرہ ایک ایک کو پلا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے پیالہ کم تو نہیں ہوا، لیکن پیالہ کم نہیں ہوا، جو پیالہ کم، دودھ کم نہیں ہوا، ایک ایک کو پلایا۔ 60-70 صحابہ کرام نے دودھ پیا اور دودھ میں کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابھی تم پیو ابو ہریرہ، ابھی تم پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا، آپ نے فرمایا دوبارہ پیو۔ سبحان اللہ، نچو جو دوبارہ پیو، دوبارہ پیو۔ تیسری دفعہ آپ نے دوبارہ پیو، 3 دفعہ آپ نے دوبارہ پیو۔ یا رسول ابھی تو یہاں تک آ گیا، ابھی تو یہاں تک آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کا جھوٹا آخر میں خود نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک کھجور کی تھیلی دی تھی، کھجور کی ایک تھیلی دی تھی، سمجھا؟ اس سے نکالتے جانا، اس کو الٹ نہیں کرنا، الٹانا نہیں، ختم، سمجھا نہیں؟ کسی چیز کو اسے الٹا دیتے، پیسے نکالتے جانا، کھجوریں نکالتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں سال ہا سال گزر گئے، میں نکالتا رہا، کھجوریں نکالتا رہا ان تھیلی سے،
نکالتا رہا، یہاں تک کہ 30 سال ہو گئے، 30 سال سینکڑوں من کھجورے میں نکالتا رہا۔ جب حضرت ابو ہریرہ، حضرت عثمان ذی النورین کا شہادت کا موقع آیا، حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کی موقع آیا، اس وقت کسی بلوائی نے وہ تھیلی اٹھائی اور تھیلی کو الٹا دیا، تھیلی کو الٹایا تو وہ برکت وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا اگر وہ نہیں کہ کوئی نہیں اس کو الٹاتا تو قیامت تک کھجوریں نکلتی رہتی، قیامت تک کھجوریں، سینکڑوں من کھجوریں نکال چکا تھا حضرت ابو ہریرہ۔ جنگ خندق ہے، جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت جابر نے دیکھا، قریبی مکان تھا، قریبی گھر تھا، مکان گھر گئے اور گھر والوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حال دیکھ کر آیا ہوں کہ بھوک کی حالت ہے، پتھر بندھا ہوا ہے۔ اچھا، بکرا تھا، بکرا کو کاٹا، چھوٹا بکری کا بچہ کاٹا، کھانا تیار کیا اور بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ آپ کو کھانے کی دعوت ہے، چند افراد کے لیے کھانا تیار کیا گھر والوں نے اور آپ چلیں۔ اچھا، کھانا تیار کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہو، چولہے سے نہ اتارنا، چولہے سے نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب وہ آئے تو آنے سے پہلے آپ نے فرمایا چلو جابر کی دعوت ہے، چلتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے فرمایا، اور صحابہ 1000 سے کم و بیش، 1000 سے لگ بھگ، تو جلدی آئے۔ حضرت جابر گھر آئے تو گھر والوں کو کہا کہ آپ تمام صحابہ کرام کو بلایا ہے، وہ تو سارے آ رہے ہیں، کہ تم نے بتایا صحیح؟ گھر والے کہنے بتایا صحیح کہ چند افراد کے لیے کھانا ہے؟ کہ میں نے تو بتایا چند افراد کے لیے کھانا ہے، چند افراد ہے۔ تو گھر نے کہا کہ ابھی اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اس کا جانے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، سالن میں لعاب مبارک ڈالا، آٹے میں لعاب، 1000 سے زیادہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا، پھر بھی بچا رہا۔ حضرت انس نے دعوت کی، خندق کا موقع ہے، حضرت انس کا والد تھا سوتیلا والد حضرت ابو طلحہ، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت ہے، گھر والے آئے، آدھا کلو، آدھا سیر تھا وہ جو کا، آدھا سیر آٹا پیسا، جلدی آٹا تیاری، آدھے سیر میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ 4-5، زیادہ سے 10 آدمی کھا سکتے ہیں۔ دعوت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے فرمایا 10 صحابہ کرام، 10 کی ٹولی آتی جائے اور کھانا کھاتے جائیں۔ اور آدھا سیر سے، حضرت انس نے جو دعوت کی، آدھا سیر سے 80 افراد نے کھانا کھایا، پھر بھی کھانا کم نہیں ہوا۔ درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک صحابی تھے، سفر کر رہے تھے، اونٹ کا سفر ہے، اونٹ کا سفر کرتے کرتے کوئی ٹھوکر لگی، گر گئے، توجہ کریں، ٹھوکر لگی گر گئے۔ اللہ کی قدرت، گر جو گئے ایسی جگہ گرے جہاں سانپ کے انڈے تھے، سانپ کے انڈوں پر گر گئے، تو سانپ کے انڈوں کا پانی، زہریلا پانی آنکھوں میں لگا تو نظر ختم ہو گئی۔ جو نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ پہ آ رہا تھا اور گر گیا، سانپ کے انڈے تھے، ان انڈوں سے جو پانی، زہریلا پانی لگا، آنکھوں میں لگا، آنکھیں ختم ہو گئی، نابینا ہو گیا، نظر ختم ہو گئی۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور وہ نظر جو تھی وہ پہلے سے زیادہ تیز نظر ہو گئی۔ 80 سال کے ہو گئے، پھر بھی جوانوں کی طرف نظر، جس طرح جوان ہوتے ہیں، جوان آدمی ہوتے ہیں، اسی طرح نظر تھی۔ خیبر کا موقعہ، کہ تو سبحان اللہ، خیبر کا موقعہ ہے،
آپ نے یہ تو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی گود میں، یاد ہے؟ یہ تو آپ نے سنا، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ خیبر کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سو رہے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی کی گود ہے، حضرت علی کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک لگ کر سو رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ فرمایا علی نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ میں کیسے نماز پڑھتا؟ آپ جو حرام فرما رہے تھے۔ یا اللہ، آپ صلی دعا مانگ رہے، یا اللہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، فرما برداری میں تھا، یا اللہ علی نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو لوٹا دیا، سورج کو واپس کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو معجزات ہیں عزیزو، معجزات ہیں۔ اللہ درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ یاد کرو اے انسانو، تمہاری طرف برہان آیا ہے، میرے طرف سے ایک دلیل آیا ہے، حجت آئی ہے، وہ حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ من احب سنتی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احب سنتی، جس نے میرے طریقوں کو پسند کیا، من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لفظوں پر ذرا غور تو کریں، ذرا توجہ تو کریں۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ ایک صحابی اپنی چادر پنڈلی پہ رکھی ہے، کہ دو نا سبحان اللہ، پنڈلی پہ رکھی ہے چادر۔ کسی نے کہا چادر کو نیچے تو کرو، نیچے کرو، چادر کو نیچے کرو۔ کہا کہ ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے، میں نے محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے، نیچے نکل۔ آج ہماری سلوانیں کہاں جا رہی ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے جا رہی نہیں جا رہی؟ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، معمولی ہے۔ اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا درس میں، اسلامی احکام کو معمولی سمجھنا، کوئی اسلامی حکم کو معمولی سمجھتا ہے، اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ ایمان کے جانے کا، ایمان گیا اس کا۔ جو اسلام کے احکام کو معمولی سمجھتا ہے، اس کا ایمان گیا، اس کا نہیں رہے گا ایمان۔ اسلامی احکام کو معمولی سمجھنا ایمان سلب ہونے کی علامت ہے، ایمان چلا جائے گا۔ صحابی نیچے کرو، کیا محبوب مصطفیٰ کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے؟ نیچے نہیں کروں گا۔ کافر ہنس رہے ہیں، ایک صحابی گزر رہا ہے، کافر ہنس رہے ہیں، داڑھی کے چند بال ہیں، کافر ہنس رہے ہیں۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ارے تم پاگلوں کی وجہ سے، تم بے وقوفوں کی ہنسنے کی وجہ سے، تمہاری ملامت کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا، آپ کی سنت کو محبوب رکھا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بعض احباب ایسے سمجھا دیں، داڑھی والوں پر، سنت والوں پر ہنستے ہیں،
دیکھے آپ نے؟ ہم نے دیکھے، آپ نے سنے ہوں گے، ہاں سنے ہوں گے آپ نے ایسے لوگ، سمجھا، جو سنت پر ہنسنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ میں نے عرض کیا نا، اسلامی احکام کو معمولی سمجھنا ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، ایمان نہیں رہے گا۔ ایک تو وہ بندہ ہے جو سنت پر عمل کر رہا ہے، خوش نصیب ہے جو اس دور میں کسی کی ملامت کی فکر نہیں، سنت رکھی ہوئی ہے۔ یار دوست کہہ رہے ہیں ارے سنت، جوانی میں سنت رکھی ہے، ارے بوڑھے ہو جاؤ گے پھر توبہ طائب ہو جانا، بوڑھے ہو جاؤ گے سنت۔ بیوی کیا کہے گی؟ یار ابھی تک شادی نہیں کی، تو نے شادی نہیں کی، وہ دلہن کیا کہے گی؟ یار ملا میں میرے سامنے ایک ملا آ گیا۔ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہزار دفعہ کوئی کہے میں سنت کو محبوب سمجھتا ہوں، سنت کو محبوب سمجھتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑی داد کے لائق ہیں وہ لوگ جو اس دور میں محبوب مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہتے ہیں یار سنت میں نے نہیں رکھی، دعا کرو میں سنت رکھ لوں۔ بھائی یہ گبول چوک ہے، گبول چوک پہ ایک جماعت آئی دور سے، بھائی حاضرہ مسجد کہاں ہے؟ بھائی حاضرہ مسجد جانا ہے، وہاں سہ روزہ میں تشکیل ہوئی ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ ایک ایسا ساتھی ہے کہ بھائی چلو بستر مجھے دے دو، برتن مجھے دے دو، میں اٹھاتا ہوں، سر پہ اٹھا رہا ہے، سمجھا نہیں، کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں۔ ایسا بندہ ہے جو مسجد کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں، مسجد میں نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کا اکرام کر رہا ہے۔ چلو سبحان اللہ، اللہ والوں کا اکرام کر رہا ہے تو یقین رکھو ایک دن مسجد میں ضرور آئے گا، ایک دن مسجد میں آئے گا، اکرام جو کر رہا ہے۔ سنت پر عمل نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے، وہ دوست کہہ رہا ہے دعا کرو میں بھی سنت رکھ لوں، دعا کرو میں بھی سنت پہ آ جاؤں، جس طرح تمہاری پوشاک ہے سنت کے مطابق، جس طرح تمہاری سنت ہے، سمجھا نہیں، دعا کرو میں بھی تمہارا طریقہ اختیار کروں۔ یہ شخص بہتر ہے، ایک دن سنت کی توفیق مل جائے گی۔ ایک تیسرا وہ شخص ہے، ارے ملا لوگوں کی باتیں ہیں، کہاں ہے داڑھی دین میں ہے دکھاؤ، کہاں ہے یہ ٹخنوں اوپر کرو، دین اسلام میں یہ بات ہے؟ ایک گناہ پھر گناہ کے اوپر اپنا سینہ زوری، سمجھا نہیں، گناہ پر کوئی جرت کر رہا ہے، جو دین والوں پر ہنس رہا ہے، علماء پر ہنس رہا ہے، دین داروں پر ہنس رہا ہے، ان کی باتیں ہیں، تم ہی جا کر جنت میں جاؤ، تو یقین رکھو اس بندے کو اس مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملے گی، اس کو سنت کی توفیق نہیں ملے گی۔ بات کلیئر ہے، بات آسان ہے، کوئی سمجھے اس بات کو۔ من احب سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔